والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن ینزلہ یکفیکم من عظیم الفقر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة لہ. ان کان رفدا حب آل محمد فَلْيَشْهَدِ الثَّقَلَانِ إِنِّي رَافِدٌ إِذَا نَحْنُ فَضَّلْنَا عَلِيًّا فَإِنَّنَا رَوَافِدٌ بِالتَّفْضِيلِ عِنْدَ ذَوِي الْجَهْلِ فَلَا زِلْتُ ذَا رَفْدٍ وَنَسْبٍ كِلَاهُمَا بِحُبَّيْهِمَا حَتَّى أُوَسِّدَ فِي الرَّمَلِ. أو كما قال امام الشافعي رضي الله عنه. جے کر دین علم وچ ہوندا تاں سر نیزے کیوں چڑھدے ہو. 18,000 جو عالم آہا وہ اگے حسین دے مردے ہو. جے کر مندے بیت رسولی پانی کیوں بند کردے ہو. جے کچھ ملاحظہ سروردہ کر دے تاں خیمے تمبو کیوں سڑ دے ہو. صادق دین تنہا دے یا حضرت باہو جو سر قربانی کر دے ہو. گفتگو کے باضابطہ آغاز سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابیات ہیں ہر بیت کے 4 مصرے ہیں، لیکن یہ بیت مبارک کیونکہ اہل بیت اطہار کے متعلق ہے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی روایت کے خلاف اس بیت کے 5 مصرے لکھے ہیں. اس بیت کے 5 مصرے لکھے ہیں تو یہ پنجتن پاک سے محبت کی علامت ہے. قابل احترام مہمانان گرامی، علماء کرام، مشائخ اعظام، بھائیوں، ساتھیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم سب سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پہ سید الشہداء نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے
عرس مبارک کی اس پروقار تقریب میں جمع ہیں اور آپ وطن عزیز کے طول و عرض کے ہر خطے سے دور دراز سے سفر فرما کے یہاں پہ تشریف لے کے آئے. سب سے پہلے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سب کا اس نیک اور عظیم مقصد کی یاد میں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. اور جن عظیم ہستیوں کی محبت میں ہم یہاں جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالی ان ہستیوں کی برکت سے، ان کے انوار سے ہمارے ظاہر اور ہمارے باطن کو سنوار دے. اور جتنے بھی لوگ دور دراز سے، اطراف و اکناف سے سفر کر کے یہاں پہ جمع ہوئے، اللہ تبارک و تعالی محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کی آل کے صدقے ہم سب سے بلاؤں کو، وباؤں کو، بیماریوں کو، تکالیف کو رفع فرما دے. آمین. حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پہنچا، آپ کی مجلس مبارک میں پہنچا، تو میں نے وہاں یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام بالخصوص خلفائے راشدین کے درمیان جلوہ فرما ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب میں شباب جنت کے سردار سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہما جلوہ فرما. تو آپ فرماتے ہیں کہ خاک پویم از حسین و از حسن معرفت گشت است برمن انجمن، کہ میں نے امام حسن رضی اللہ عنہ کے اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے قدموں کے بوسے لیے، جس سے اللہ تبارک و تعالی نے معرفت کا خزانہ میرے اوپر مکمل فرما دیا. اور اس لیے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ خانوادہ سادات کو اپنا مرشد خانہ کہتے ہیں، اور آپ کی حیات مبارکہ سے جو محرم الحرام کے ان بابرکت ایام میں شہدائے کربلا کا عرس منایا جاتا ہے. اور یہ ایک عجیب حیرت کی بات ہے کہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے عرس مبارک جو ہے وہ جمادی الثانی میں ہوتا ہے، اس کا کسی کو معلوم نہیں ہے. لیکن جتنے لوگ حاضری کے لیے محرم الحرام میں آتے ہیں، یہ حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کی خانوادہ سادات سے بالخصوص شہدائے کربلا سے محبت کا مظہر ہے. اور خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آپ تاریخ بغداد میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ امام شافعی نے فرمایا کہ میرا جن دنوں بغداد میں قیام تھا، مجھے کوئی عقدہ علمی پیش آ جاتا تو میں اپنے اس عقدہ کو، اپنے اس مسئلہ کو، اپنی اس مشکل کو حل کرنے کے لیے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر انور پہ جاتا اور اس کے قرب میں 2 رکعت نماز نفل ادا کرتا اور ان کے مقام برکت سے وسیلہ حاصل کرتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھاتا. فرماتے ہیں ابھی میرے ہاتھ دعا سے نیچے نہ آنے پاتے کہ میری دعا مقبول ہو جاتی، میری مشکل حل ہو جاتی. تو صالحین کے، اولیاء کاملین کے، ابرار کے، صوفیاء کے
اہل تقوی کے مزارات مقام برکت ہوتے ہیں ان کے کثرت ذکر کی وجہ سے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی نازل ہونے والی رحمتوں کی وجہ سے۔ تو یہ جو اولیاء کرام کے مزارات پہ ہم لوگ جاتے ہیں، وہاں ہم کھیل تماشے دیکھنے نہیں جاتے، بلکہ ان کی برکت کو حاصل کرنے جاتے ہیں، ان کے فیض کو حاصل کرنے جاتے ہیں، اور ان کی تعلیمات سے عملی سبق سیکھنے جاتے ہیں۔ اور آج ہم سب یہاں جو جمع ہیں، ہم کسی کھیل تماشے میں نہیں، ہم کسی شغل میلے میں نہیں، ہم کسی میلے ٹھیلے میں نہیں، ہم سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کی محفل سجا کے گئے ہیں۔ اور یہ وقت ہمیں یہ موقع مہیا کرتا ہے کہ ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے عزم عمل کو، اپنی محبت کو، اپنی ارادت کو، اپنی مودت کو اور پختہ کریں۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو، حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ الصواعق المحرقہ میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل بیت مصطفیٰ کو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کئی امور میں شامل فرمایا، اور خاص کر 5 امور ایسے بنیادی ہیں جن میں حضور کے اہل بیت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات سے جدا نہیں ہیں، حضور کے ساتھ ساتھ شامل ہیں۔ کون کون سے 5 عوامل؟ حافظ ابن حجر مکی الہیثمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں فی السلام، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن میں سلام فرمایا تو اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی سلام فرمایا، اور نبی پاک شہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر بھی سلام فرمایا۔ السلام علیکہ ایھا النبی، اور سلام علی یاسین۔ اسی طرح فرمایا کہ درود پڑھنے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک شہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کو حضور کے ساتھ کر دیا۔ وفی الصلاۃ علیہم فی التشہد، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ جب تم آخری تشہد میں بیٹھتے ہو، جہاں حضور کی ذات اقدس پہ درود پڑھتے ہو، وہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پہ بھی ساتھ درود پڑھتے ہو۔ اور پھر فرماتے ہیں وفی الطہارۃ، اور طہارت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کیا، اور حضور کے لیے ایک لفظ استعمال فرمایا طٰہٰ، اس کا حقیقی معنی تو اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے، لیکن حافظ ابن حجر امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طہارت کے اوپر، حضور کی پاکی کے اوپر دلیل ملتی ہے، اور جہاں حضور کی آل کی بات آئی تو حضور کی آل کے لیے بھی فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھی بات فرمائی وَفِي تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ، اور صدقہ کی تحریم میں بھی حضور کی آل کو حضور کے ساتھ کر دیا، کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مال صدقہ کو حرام فرمایا، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پر بھی اس کو حرام فرمایا۔ اور 5ویں چیز فرمائی وَفِي الْمَحَبَّةِ، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کی محبت کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے ساتھ شامل کیا، جس طرح فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تمہیں
فریضہ تبلیغ ادا کرنے پہ تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے یعنی میری آل سے محبت کرو. سبحان اللہ. حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ 5 امور ایسے ہیں جن میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ ہے. کون کون سے 5 امور؟ سلام میں، یاد رکھ لیں، کس میں؟ بولیں کس میں؟ سلام میں، درود میں، طہارت میں، تحریم صدقہ میں اور محبت میں. سلام میں، درود میں، طہارت میں، تحریم صدقہ میں اور محبت میں. یہ 5 تن پاک کی نسبت سے 5 امور حافظ ابن حجر حتمی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے. اور جو آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمسک اختیار کرنا ہے، ان سے نسبت اختیار کرنی ہے، ان کے دامن کو پکڑنا ہے، اپنے آپ کو ان سے وابستہ کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے کتاب المناقب کے اندر سنن ترمذی میں روایت فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم بہ لن تضلوا. اے لوگو، میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے اگر تم اسے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. میں نے تم میں وہ چیز چھوڑی ہے اگر تم اسے پکڑ لو تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری عطرت یعنی میرے اہل بیت. اور حافظ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب العزيز كذلك. کہ جن احادیث میں اہل بیت اطہار سے تمسک کی ترغیب دلائی گئی ہے ان میں اس بات کی طرف بھی اشارہ پایا جاتا ہے کہ قیامت تک ان میں سے کسی کے ساتھ بھی تمسک میں انقطاع نہیں کرنا، یعنی تعلق کو توڑنا نہیں ہے. اور فرمایا کہ کتاب عزیز بھی یہی کچھ بیان کرتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتاب اللہ کو اور اہل بیت اطہار کو جمع کر دیا ہمارے لیے، اور فرمایا کہ اگر ان دونوں سے تمہاری نسبت ہے، تمہارا تعلق ہے، ان کے دامن سے اپنے دامن کی گانٹھ لگا لو گے تو قیامت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لیکن اگر اہل بیت کو ترک کر دو گے، اگر قرآن کو، کتاب اللہ کو ترک کر دو گے تو پھر جس طرح پہلی امتیں تباہ ہوئی اسی طرح تم بھی حق کی راہ سے بھٹک جاؤ گے. اور میرے بھائیوں، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اثبتکم علی الصراط اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی. فرمایا کہ پل صراط پہ تم میں سب سے زیادہ ثابت قدم کون ہوگا؟ جب پل سے گزرو گے، امتحان کے اس مرحلے سے گزرو گے تو پل صراط پہ تم میں ثابت قدم کون گزرے گا؟ میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا کہ اشدکم حبا لأہل بیتی ولاصحابی. فرمایا جو میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے شدت کے ساتھ محبت رکھنے والا، میرے اہل بیت سے اور میرے صحابہ سے شدت کے ساتھ محبت رکھنے والا ہوگا.
میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں یہ بات عرض کر دوں کہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر احمد علی تک پہنچا ہے، اگر غلام شبیر تک پہنچا ہے، اگر منظور حسین تک پہنچا ہے، اور یہاں بیٹھے ہوئے اور دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینے والوں تک پہنچا ہے، تو کن کے ذریعے سے پہنچا ہے؟ کن کے وسیلے سے پہنچا ہے؟ کن کی کاوشوں سے پہنچا ہے؟ ان دونوں کو میرے پاک حبیب نے اس حدیث میں جمع کیا کہ پل صراط پہ ثابت قدم وہ ہوگا جو ان دونوں سے محبت کرے گا جنہوں نے میری اوپر نازل ہونے والی کتاب اور میری سنت کو تم تک محفوظ پہنچایا، اور وہ میرے اہل بیت اور میرے صحابہ ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے محبت اہل بیت کو اور محبت صحابہ کرام کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ جس سینے میں محبت اہل بیت ہوگی، یہ لازم ہے کہ اس سینے کے اندر محبت صحابہ ہو، اور جس سینے میں محبت صحابہ ہے یہ لازم ہے کہ اس سینے میں محبت اہل بیت ہو۔ میرے بھائیوں، یہ اعتدال کی راہ ہے۔ ان میں سے جس کو ترک کر دو گے، دین کے جز سے اپنے آپ کو تم کاٹ کے رکھ دو گے۔ اگر آج کتاب اللہ محفوظ صورت میں پہنچی تو انہی دو ذریعوں سے، اگر سنت مصطفیٰ محفوظ پہنچی تو انہی دو ذریعوں سے، اگر حدیث مصطفیٰ محفوظ پہنچی تو انہی دو ذریعوں سے، اگر اخلاق مصطفیٰ کا ہمیں علم ہوا تو انہی دو ذریعوں سے، اگر احکام شریعت ہم تک پہنچے تو انہی دو ذریعوں سے، اگر ان میں سے کسی ایک پہ تم شک گزارتے ہو، حقیقتاً تم اپنے ایمان کو، اپنے یقین کو اور اپنے کلمے کو مشکوک کرا دو گے۔ اس لیے یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں، یہ وہ ذوات عالیہ ہیں، یہ وہ پاک ہستیاں ہیں جن کو ہر شخص سے بالا تر ہو کے محبت کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ان دونوں کی حقانیت کو قرآن مجید نے ہم تک پہنچایا ہے۔ ان دونوں نے قرآن کو ہم تک پہنچایا، اور قرآن نے ہمیں ان دونوں سے محبت کا راستہ سکھایا ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ اللہ نے ان لوگوں کی تعریف کی۔ میرے پاک پروردگار، میرے پیدا کرنے والے، مجھے پالنے والے، میرے رازق نے ان لوگوں کی تعریف کی، ان لوگوں کی تعریف کی، ان لوگوں کی تعظیم کی، ان لوگوں پہ اپنی تسکین نازل کی، ان سے اپنی محبت کا اظہار کیا جنہوں نے دین کی ابتدا میں میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور نصرت کی تھی، جنہوں نے قربانیاں دے کے اس دین کو محفوظ کیا۔ وہ کون تھے؟ وہ کون تھے جن کی تعریف قرآن کرتا ہے؟ وہ کون تھے جن کی تعظیم قرآن کرتا ہے؟ وہ کون تھے جن کی محبت کی رغبت قرآن دلاتا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں وہ کون تھے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100 میں فرمایا، وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ اور مہاجرین اور ان کے مددگار، یعنی انصار میں سے سبقت لے جانے والے، سب سے پہلے ایمان لینے والے اور درجہ احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اور ان سابقون الاولون کے لیے، ان مہاجرین کے لیے جن میں ابو بکر ہیں،
جن میں عمر ہیں، جن میں عثمان ہیں، جن میں علی ہیں، جن میں طلحہ ہیں، جن میں عبد الرحمن بن عوف ہیں، جن میں زبیر بن عوام ہیں، جن میں سعد بن ابی وقاص ہیں، جن میں سیدنا امیر حمزہ ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان مہاجرین کے لیے اور ان انصار کے لیے قرآن یہ بشارت دیتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر کہا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور ان کے لیے اللہ نے جنتیں تیار فرما رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور میرے مصطفیٰ کے یہ صحابی ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں کے اندر رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ میرے بھائیوں، سورہ الفتح میں اللہ تبارک و تعالی میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کی محبت سکھاتے ہوئے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ابھی آپ ثنا خوانوں سے سن رہے تھے کہ ایک قاری تھا جس نے قرآن کی منزل ایسے پکائی تھی کہ سر میزے پہ چڑھ گیا، قرآن کی منزل قضا نہیں تھی۔ یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ وہی قرآن ہے جو شبیر نے نیزے پہ سنایا، جو شبیر نے نیزے پہ سنایا، جو حسین نے نیزے پہ سنایا تھا، اسی قرآن میں جس قرآن کو سید الشہداء نیزے پر بھی قرأت کرنا نہیں بھولتے، اس قرآن میں پاک پروردگار نے فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ فرمایا بے شک اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو حدیبیہ کے مقام پہ درخت کے نیچے میرے محبوب سے بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے میرے محبوب سے بیعت کر رہے تھے، سو ان کے دلوں میں جو تھا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ جانتا تھا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں میں کیا تھا، ان کے دلوں میں جذبہ صدق تھا، ان کے دلوں میں جذبہ وفا مصطفیٰ تھا۔ فرمایا اس لیے فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، ہم نے اپنی طرف سے ان کے اوپر تسکین نازل فرمائی، وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت ہی قریب ان کو فتح کا انعام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور وہی قرآن جسے سید الشہداء میدان کربلا سے لے کے دمشق کے محلات تک نیزے پہ تلاوت کرتے رہے، اسی قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ فرما دیجئے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کے منتخب کیے ہوئے یعنی چنے ہوئے بندوں پر سلامتی ہو۔ جمہور مفسرین حافظ ابن کثیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اور کئی دیگر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ وَالسَّلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، کہ جن چنے ہوئے بندوں پہ اللہ نے سلام فرمایا ہے، ان چنے ہوئے بندوں سے مراد آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں رہنے والے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابہ کرام کی جماعت کے اوپر سلام فرماتا ہے، اور وہی قرآن جو سیدنا امام علی مقام میدان کربلا میں نیزے کی یعنی پہ بھی نہیں بھولتے، وہی قرآن
سورہ الفتح میں ہمیں یہ بتاتا ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں. ارے بھائیو، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ والذین معہ، حضور کے ساتھ کون تھے؟ حضور کے ساتھ ابو بکر تھے، حضور کے ساتھ عمر تھے، حضور کے ساتھ عثمان تھے، حضور کے ساتھ مولا مرتضیٰ تھے، حضور کے ساتھ حضور کے صحابہ تھے. والذین معہ، وہ لوگ جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں. اشداء علی الکفار، یہ کفار پر تو سختی کرتے ہیں. رحماء بینہم، آپس میں محبت رکھتے ہیں. تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آپ انہیں کثرت سے رکوع کرتے ہوئے، سجود کرتے ہوئے دیکھیں گے. وہ صرف اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے طلبگار ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور ان کی نشانی ان کے چہروں میں سجدوں کے اثر سے نمایاں ہے. یعنی جو سجدے وہ خشوع و خضوع سے کرتے ہیں، فرمایا ان سجدوں کا نور ان کے چہروں سے عیاں ہو جاتا ہے. تو صحابہ کرام کے چہروں کے منور ہونے، صحابہ کرام کے چہروں کے منور ہونے، صحابہ کرام کے چہروں کے روشن ہونے، صحابہ کرام کے چہروں کے تابع ہونے کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں عطا فرمائی. اور عبین ابن الصاعدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سید الانبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں، جسے امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے معجم الکبیر میں روایت کیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اختارنی واختار لی اصحابا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے چنا. اللہ تبارک و تعالی نے، آواز آ رہی ہے؟ پیچھے تک آ رہی ہے؟ تو پھر بولیں حضور نے کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا. واختار لی اصحابا، اور میرے لیے میرے اصحاب کو چنا. سبحان اللہ. میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، میرے لیے میرے اصحاب کو چنا، میرے لیے میرے اصحاب کو چنا. فجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا، اور ان میں سے میرے لیے وزیر بنائے، مددگار بنائے، اور میرے رشتہ دار بنائے. سبحان اللہ. فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعین، بس جس نے میرے ان اصحاب کو گالی دی، فمن سبهم، جس نے ان کو گالی دی، فعليه لعنة اللہ، اس پہ اللہ کی لعنت، والملائکۃ، اس پہ فرشتوں کی لعنت، والناس اجمعین، اور اس پہ تمام لوگوں کی لعنت. کس پر؟ جس نے میرے ان اصحاب پر جنہیں اللہ نے میرا وزیر بنایا، میرا مددگار بنایا اور میرا رشتہ دار بنایا، جس نے ان کو گالی دی. اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا، کہ اللہ تبارک و تعالی جب میری امت میں سے کسی آدمی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، کسی آدمی سے بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جب میری امت میں سے کسی آدمی سے خیر کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا کرتا ہے؟ القا حب اصحابی فی قلبہ، تو اس کے دل کے اندر میرے صحابہ کی محبت پیدا کر دیتا ہے، اس کے دل کے اندر میرے صحابہ کی محبت کو پیدا فرما دیتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم میں سے جس کا سینہ محبت صحابہ سے روشن ہے، اس کو مبارک ہو، اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت فرمائی، ان اللہ اختار اصحابی علی العالمین سوى النبیین والمرسلین، آقا پاک نے فرمایا بے شک اللہ نے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ ساری دنیا کے اوپر میرے صحابہ کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اور مرسلین کے علاوہ ساری مخلوقات کے اوپر میرے صحابہ کو چن لیا۔ واختار لی من اصحابی اربعۃ، اور میرے صحابہ میں سے فضیلت کے ساتھ 4 کو چن لیا۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ تمام عالمین نے انبیاء و مرسلین کے بعد میرے صحابہ کو چن لیا، اور میرے صحابہ میں سے 4 کو چن لیا، یعنی ابا بکر و عمر و عثمان و علی۔ وہ 4 کون ہیں؟ خلفائے راشدین المہدیین، سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان غنی، اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ محبت صحابہ کرام کی ہمیں اس قرآن نے سکھائی جو قرآن حسین لذت تلاوت کرتے ہیں۔ یہ محبت صحابہ کی ہمیں اس ذات اقدس نے سکھائی کہ جس کی نسبت سے ہمیں سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی خاک ان کے سفر۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح جو اہل بیت کی محبت ہے، اہل بیت کی محبت بھی ہمیں اسی قرآن نے سکھائی ہے۔ اہل بیت کی محبت بھی اسی قرآن نے سکھائی ہے، اور وہ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، سورہ الاحزاب آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ بس اللہ یہی چاہتا ہے کہ اے رسول کے اہل بیت تم سے ہر قسم کے گناہ کا میل دور کر دے، اور تمہیں کامل طہارت سے نواز کر بالکل پاک اور صاف کرنا دے۔ اور پروردہ کاشانہ مصطفیٰ حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کاشانہ اقدس میں تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 لوگوں کو بلایا۔ حضور نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، سیدنا امام حسن
ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، ان کو اپنی چادر میں لپیٹ لیا، اپنی چادر میں لپیٹ کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے میرے پروردگار یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے ہر نجاست کو دور رکھ اور انہیں خوب صاف اور ستھرا بنا دے۔ اور امام طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام ابن ابی حاتم نے اور کئی دیگر مفسرین نے اور محدثین نے روایت کیا حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ وہ فرماتے ہیں نزلت هذه الآیۃ فی خمسۃ، نزلت هذه الآیۃ فی خمسۃ، کہ یہ آیت 5 کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت 5 کے بارے میں، 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 یہ آیت 5 کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ 5 کون ہیں؟ نبی پاک شہل اولاد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ اور سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ۔ دوسری آیت بات صحابہ کی تھی تو قرآن مجید سے 4 یاروں کی نسبت سے 4 آیات پیش کی، حالانکہ قرآن میں جہاں جہاں بھی رفقائے مصطفیٰ کی تحسین ہے وہ تو بنیادی طور پہ صحابہ ہی کی تحسین ہے، تو کوئی صورت کوئی ورق قرآن کا تحسین صحابہ سے خالی نہیں گزرتا۔ اسی طرح اہل بیت اطہار کی نسبت سے قرآن سے 5 آیات عرض کروں گا۔ دوسری آیت کیا ہے؟ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی کے مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی ان کے اوپر خوب سلام اور درود بھیجا کرو۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ صلو علیہ وسلموا، کہ صلوات بھیجو اور سلام بھیجو، درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ یا رسول اللہ ہم سلام بھیجنے تو جانتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ سلام بھیجنے کو جانتے ہیں، درود کیسے بھیجیں؟ قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، پاک نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اور اسے امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا، متفق علیہ حدیث ہے، یہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے، امام بخاری نے بھی روایت کیا، امام مسلم نے بھی روایت کیا کہ یا رسول اللہ قد علمنا کیف نسلم علیک، کہ یا رسول اللہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ پہ سلام کیسے بھیجیں، فکیف نصلی علیک، لیکن سوال یہ ہے کہ درود کیسے بھیجیں؟
تو حضور نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ایک اور حدیث پاک ہے بڑی قابل توجہ اور قابل غور حدیث پاک ہے. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تصلوا علی الصلاۃ البتراء. حضور نے فرمایا کہ مجھ پہ ادھورا درود نہ بھیجو. مجھ پہ ادھورا درود نہ بھیجو. بترا ادھورا درود، کٹا ہوا درود نہ بھیجو. فقال وما الصلاۃ البتراء یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ادھورا درود کیا ہوتا ہے؟ ادھوری صلوات کیا ہوتی ہے؟ قال، اب حضور نے بتایا کہ صلاۃ البتراء کیا ہے، ادھورا درود کیا ہے. فرمایا قال تقولون اللہم صلی علی محمد وتمسکون، تم یہ کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وتمسکون، اور اس کے بعد تم ساکت ہو جاتے ہو، اس کے بعد تم ٹھہر جاتے ہو. فرمایا یہ ادھورا درود ہے. کیا کہنا؟ اللہم صلی علی محمد. اتنا کہہ کے ٹھہر جانا حضور نے فرمایا ادھورا درود ہے. بل قولو، پھر حضور نے فرمایا بلکہ تم یوں کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. حضور نے فرمایا جب یوں کہو گے تو یہ صلاۃ البتراء یعنی ادھورا درود نہیں ہوگا، درود مکمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب قرآن مجید میں یہ حکم آیا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور نے فرمایا جب تم درود بھیجو قرآن کے اس حکم کے مطابق تو جہاں مجھ پہ درود بھیجتے ہو وہاں آل محمد پہ بھی درود بھیجو. اور اگر محمد پہ بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہ بھیجا تو یہ درود ادھورا ہوگا. اس لیے جب پڑھو، جب لکھو، جب بولو، جب درود بھیجو تو حضور پہ بھی بھیجو، ساتھ حضور کی آل پہ بھی بھیجو، تب درود مکمل ہوگا. اس لیے ابتدا میں خطبہ میں ناچیزیں سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار پڑھے ان میں امام شافعی فرماتے ہیں یا آل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، کہ اے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محبت اللہ کی طرف سے فرض ہے ہم پہ جس کا حکم اس نے قرآن مجید میں دیا. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. کہ اے اہل بیت نبی آپ کی عظمت کے لیے، آپ کی شان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو آپ پہ درود نہ بھیجے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. سبحان اللہ. بے شک. اے آل مصطفیٰ آپ کی عظمت پہ، آپ کی رفعت پہ، آپ کی بلندی مقام پہ اتنی دلیل کافی ہے کہ جو آپ پہ درود نہیں بھیجتا اس کی نماز ہی مکمل نہیں. من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے آپ پر درود نہ پڑا اس کی نماز ہی پوری نہ ہوئی. اب تیسری آیت سورہ صافات کی آیت نمبر 130 جس میں ارشاد مبارک ہے سلام علی یاسین. کہ سلام ہو
سلام ہو الیاسین پر، سورہ صافات آیت نمبر 130۔ جمہور مفسرین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول مبارک نقل کیا کہ نحن آل محمد الیاسین، کہ الیاسین سے مراد آل مصطفیٰ ہے۔ الیاسین سے مراد آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ سلام علی الیاسین، الیاسین پر سلام ہو۔ اس کے بعد چوتھی آیت، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بس آپ کے پاس علم آ جانے کے بعد جو شخص بھی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں جھگڑے تو آپ فرما دیں کہ آ جاؤ، ہم مل کر اپنے بیٹوں کو اور تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں بھی ایک جگہ پہ بلا لیتے ہیں، اور پھر گڑ گڑا کر یہ دعا کرتے ہیں، یعنی مباہلہ کرتے ہیں، اور اللہ جھوٹوں پر لعنت بھیجے۔ اب یہ واقعہ ہے جب نجران کے عیسائیوں کا وفد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں یا نہیں ہیں، ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو وحدہ لا شریک ہے، لم یلد ولم یولد، لیکن ان کا جو ایک گمراہانہ عقیدہ تھا اور ہے وہ یہ کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی آخری کتاب آ جانے کے بعد بھی جو اس بات پہ ڈٹا رہے، بضد رہے، اور یہ لوگ جو آپ سے اس پہ مناظرہ کرنے آئے ہیں، اے حبیب انہیں فرمائیے کہ تم بھی اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم بھی اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، تم بھی میدان میں آ جاؤ، ہم بھی میدان میں آ جاتے ہیں، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مباہلہ کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں کہ یا اللہ ہم نے جو سچا ہے اس کے چہرے صاف رکھ، اور جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت فرما۔ تو مفسرین نے، محدثین نے اس پہ کئی روایات نقل فرمائیں، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ انہیں بھی کہا گیا کہ اپنے بیٹے بلاؤ، اپنی عورتیں بلاؤ اور خود بھی آؤ، اور ادھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ آپ بھی اپنے بیٹوں کو، اپنی خواتین کو اور اپنے آپ کو لے کے ان کے سامنے جمع ہو جائیں۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک طرف سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا اپنی چادر میں، اور ایک طرف سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا، اور آپ کے پیچھے، آپ کے ساتھ سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے۔ اب وہاں پہنچے تو آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا دعوت فامنوا، جب میں دعا مانگوں تو تم سب نے کہنا ہے آمین۔ تو اب یہ مباہلے کا وقت تھا، اتنے میں جو نجران کے عیسائیوں کا سربراہ تھا، اس وفد کا جو سربراہ تھا، اس نے جب چہرہ بددعا کو دیکھا، اس نے جب حضور کی
مبارک میں چہرہ حسین کو دیکھا. حضور کی انگلی تھامے جب چہرہ حسن کی زیارت کی تو اس نے اپنے نصرانیوں کو مخاطب کر کے کہا یا معشر النصارى انی لأرى وجوہا لو سأل اللہ ان یزیل جبلا من مکانہ لأزالہ بها. اس نے کہا اے نجران کے عیسائیوں، میں میدان میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ سے اگر دعا مانگ دیں کہ اس پہاڑ کو ایک طرف ہٹا دے تو ان چہروں کی دعا رد نہیں ہوگی. اللہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے. سبحان اللہ. اور اس نے کہا فلا تباہلوا فتہلکوا، ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کی دعا کی نوبت نہ آئے. اگر انہوں نے دعا مانگ دی ہلاکت کی تو فلا تباہلوا فتہلکوا، اگر مباہلہ کرو گے تو تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا. اس لیے مباہلہ نہ کرو ان سے اور ہلاکت سے بچ جاؤ. اور پھر وہ نصرانی جو تھے نجران کے، وہ صلح پر آمادہ ہو گئے. آقا پاک علیہ السلام نے ان سے صلح کی اور فرمایا والذی نفسی بیدہ ان الہلاک قد تدلی علی اہل نجران، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، فرمایا اہل نجران کی ہلاکت قریب آ گئی تھی. وَلَوْ لَعَنُوا لَمُسِخُوا قِرَادَةً وَخَنَازِيرَ، اگر یہ مباہلہ کرتے تو ان کی شکلیں بگاڑ دی جاتی، انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا. وَلَقْتَرَمَ عَلَيْهِمُ الْبَادِ نَارًا، اور یہ وادی اور علاقہ ان کے اوپر آگ برساتا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، 5 دن پاک جنہیں ہم کہتے ہیں، ان میں کون 5 ہیں؟ نبی پاک چہل و لاکھ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدۃ النساء حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین. ان 5 چہروں کی یہ برکت اور یہ تاثیر ہے کہ جب یہ عرش الہی کے نیچے اپنی دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد ان کی دعا بن جاتی ہے. اور اس آیت مبارکہ سے ایک بڑی خوبصورت بات سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارک میں واضح ہوئی کہ حضور نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں. ہر شخص کا نسب اس کے بیٹے سے چلتا ہے، اس کا خاندان اس کے بیٹے سے چلتا ہے. حضور نے فرمایا میرا نسب علی سے چلے گا، میرا نسب علی سے فاطمہ سے چلے گا. تو سیدنا امام حسن کو اور سیدنا امام حسین کو لوگ ابن رسول بھی کہتے تھے. کیا ابن رسول کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ ابن رسول کہتے تھے. ایک شخص نے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اپنی منافقت کا اظہار کرتے ہوئے. اس نے کہا کہ آپ تو علی کے بیٹے ہیں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ آپ
بولیں علی کے بیٹے علی کے بیٹے ہیں آپ، علی کے بیٹے ہیں آپ کو ابن رسول کیوں کہتے ہیں؟ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شاید تم نے قرآن نہیں پڑھا. آپ پڑھا ہے؟ فرمایا پھر قرآن میں تم نے یہ آیت مباہلہ پڑھی ہے جو نجران کے عیسائیوں کے بارے میں آئی تھی؟ کہنے لگا جی پڑھی ہے. فرمایا اس میں اللہ نے فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. عیسائیوں کو کہا کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ، اور پیغمبر اسلام سے کہا کہ اے حبیب آپ بھی اپنے بیٹوں کو لے جاؤ. تو مجھے بتاؤ حبیب کس کو اٹھا کے لے گئے؟ میرے بھائیوں قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. ہمارے بیٹے اور تمہارے بیٹے. تو جب ہمارے بیٹوں کی بات آئی، مصطفیٰ کے بیٹوں کی بات آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مصطفیٰ کریم کس کو اٹھا کے لے گئے؟ حسن کو اٹھا کے لے گئے، حسین کو اٹھا کے لے گئے. اس لیے فرمایا کہ ہمارا یہ لقب ابن رسول کا، اس پہ تو اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے، اس پہ اللہ کی کتاب گواہی دیتی ہے. 5ویں آیت سورہ شورا آیت نمبر 23 ہے. قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا. جو میں نے تمہیں ہدایت دی، قرآن پہنچایا، پیغام حق دیا، فلاح کا، نجات کا راستہ دکھایا، میں اس پہ لا اسألکم علیہ اجرا، تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتا. ہاں الا المودۃ فی القربى، میرے قرابت سے مودت کرو، میرے قرابت سے مودت کرو. متعدد محدثین نے، مفسرین نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کہ جب یہ آیت پاک نازل ہوئی کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتك هؤلاء الذين وجبت علينا مودتهم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں، آپ کے وہ کون سے قرابت دار ہیں جن کی مودت اللہ نے اپنی کتاب میں ہمارے اوپر واجب فرمائی ہے. قال
علی و فاطمہ و ابناہما رضی اللہ عنہ. تو آقا پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے وہ اہل قرابت علی ہے، فاطمہ ہے اور حسن و حسین ہیں. سبحان اللہ. بے شک. اور میرے بھائیوں، میں ایک لطیف بات بھی عرض کر دوں. ایک لطیف بات کہ اساتذہ لغت نے کہا ہے کہ محبت میں اور مودت میں فرق ہوتا ہے. اس کی مثال دی کہ جیسے بطخ ہے، اسے پانی سے محبت ہے، وہ پانی میں رہے تو خوش رہتی ہے، تیرتی رہتی ہے، نہاتی ہے، گردن بڑھا کے اپنی چونچ ڈبو لیتی ہے گردن تک، خوش رہتی ہے اس میں. لیکن اگر پانی سے نکل بھی آئے تو بغیر پانی کے بھی زمین پہ چل پھر کے زندہ رہ لیتی ہے. یہ محبت ہے. اور کہا لیکن مودت جو ہے اس کی مثال بطخ کی سی نہیں ہے، مودت کی مثال مچھلی کی سی ہے. بے شک. جو مچھلی کو پانی سے، وہ پانی میں رہے تو زندہ رہتی ہے، خوش رہتی ہے، باقی رہتی ہے. لیکن اگر وہ پانی سے نکل آئے تو مچھلی تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے، پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. فرماتے ہیں کہ یہ مچھلی کی پانی سے محبت نہیں، یہ مچھلی کی پانی سے مودت ہے کہ وہ بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی. اور یہاں سورہ شورى کی آیت مبارکہ میں جو لفظ آیا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ میں تم سے پیغام ہدایت عطا کرنے پہ کوئی اجرت نہیں چاہتا، لیکن اپنے اہل قرابت کی مودت چاہتا ہوں. تو مراد کیا ہے کہ میرے اہل بیت سے، میرے اہل قرابت سے محض وہ تعلق نہ رکھنا جو بطخ کا پانی سے ہے کہ پانی میں رہے تو بھی خوش ہے، پانی سے نکل آئے تو بھی خوش ہے، بلکہ تم میری اہل بیت سے، میری عطرت سے، میری آل سے، میرے اہل قرابت سے ایسا تعلق رکھنا جو مچھلی کا پانی سے ہے کہ محبت اہل بیت کے بغیر، مودت اہل بیت کے بغیر تم زندہ بھی نہ رہ سکتے. یا رسول اللہ. یا اللہ. میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے ساتھیوں اور دوستوں، یہ ایک پہلو ہے اہل بیت اطہار سے ہماری محبت کا، ہماری مودت کا. جب تک ہمارا ایمان ان کے فیوز سے، ان کے برکات سے روشنی لیتا رہتا ہے، ان سے جڑا رہتا ہے، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، نصرت ملتی ہے، حیات نو ملتی ہے، اور ہمارے ایمان کے لیے اہل بیت کی محبت آب خضر کی مانند ہے. اگر محبت اہل بیت نصیب ہو جائے، محبت صحابہ نصیب ہو جائے تو وجود کے اندر کبھی ایمان نہیں مرتا. میرے بھائیوں اور بزرگوں، یاد رکھیں
اس ساری گفتگو کو اگر ہم کنکلوڈ کریں، اس کا خلاصہ اگر ہم نکالیں، جو پچھلے اس 1 گھنٹے کے طویل وقت میں ہم نے جو گفتگو کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ سید الشہداء سیدنا امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عرس مبارک پہ ہم سب لوگ جو جمع ہیں، یہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے تمام کی وکال دوستوں سے ساتھیوں سے سماعت ہو ہے کہ آپ اپنی جگہ کی کرتے ہیں کثرت سے اعلیٰ اسلامی جماعت عالمی کے ذمہ لازمی جانشین سلطان الفقر حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ حضرت سخی سلطان محمد عبدالعزیز دربار عالیہ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ آپ مسند صدارت پہ جلوہ فرما ہیں. ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم آپ کے وجود محفوظ کی موجودگی اور آپ کے چہرے انور کی زیارت سے فیضیاب ہو رہے ہیں. میرے بھائیوں، خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ آقا پاک علیہ السلام نے ہمارے لیے ایک راستہ ہمیں دکھایا ہے کہ کتاب اللہ اور میرے آل اسرت، جب تک ہم کتاب سے جڑے ہیں، حضور کی آل اور اطرت سے جڑے ہیں، ہمارے وجود میں ایمان کی رمق اور رونق باقی رہے گی. دوسری بات، آپ پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ پل صراط سے وہ کامیابی سے گزرے گا جو میرے صحابہ سے بھی محبت کرتا ہوگا اور میرے اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہوگا. اور وہ قرآن جسے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہونے کے بعد اپنا سر اقدس، اپنے تن اقدس سے جدا ہونے کے بعد بھی نیزے کی زمین پہ جس قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، وہی قرآن رفقائے مصطفیٰ کی عظمت و شان ہم کو، وہ قرآن ہمیں محبت ابو بکر سکھاتا ہے، محبت عمر سکھاتا ہے، محبت عثمان سکھاتا ہے، محبت حیدر سکھاتا ہے، محبت مہاجرین، محبت انصار سکھاتا ہے، ادب ازواج سکھاتا ہے. میرے بھائیوں، یہ قرآن ہمیں محبت اہل بیت سکھاتا ہے، محبت حسن و حسین سکھاتا ہے، محبت آل مصطفیٰ سکھاتا ہے.
اور سلطان العارفین کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے ذی وقار لوگوں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ بدترین فرقہ واریت پاکستان کے طول و عرض میں پھیلائی جا رہی ہے۔ اس کی وجہ اس راہ اعتدال کو ترک کرنا ہے، جو راہ اعتدال یہاں داتا علی حجویری نے سکھائی تھی، جو راہ اعتدال حضرت سلطان باہو نے سکھائی تھی، جو راہ اعتدال فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے سکھائی تھی، جو راہ اعتدال پیران پیر دستگیر محی الدین غوث الاعظم عبد القادر الجیلانی نے سکھائی تھی۔ وہ راہ اعتدال تمام منبع خیر کو جمع کرنا تھا۔ صحابہ منبع خیر ہیں، اہل بیت منبع خیر ہیں، اولیاء منبع خیر ہیں۔ ان سب کی محبتوں سے اپنے سینوں کو لبریز کر لو، اور ان میں سے اگر کسی کے بغض کا ایک ذرہ بھی کسی کے سینے میں ہے تو جان لے اس کو خسارے کا سبب ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، میرا کیا منصب ہے کہ میں صحابہ میں جھگڑوں؟ میرا کیا منصب ہے کہ میں اہل بیت میں جھگڑوں؟ میرا کیا منصب ہے کہ میں اولیاء میں جھگڑا کروں؟ میرا تو یہ منصب ہے کہ میں ان کا نام جپتا رہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا تو یہ منصب ہے کہ میں ان کے پائے اقدس سے لگی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما سمجھوں۔ میرا تو یہ منصب ہے کہ میرے لب جب کھلیں ان کی توفیق میں کھلے، میری زبان جب چلے ان کی تعریف میں چلے، میرا قلم جب اٹھے ان کی ثنا، ان کی مدحت اور ان کی تعریف و توصیف میں چلے۔ میرے بھائیوں، آج ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے اندر سے، اپنے درمیان سے نفرت پھیلانے والوں، تشدد پھیلانے والوں، طغارت پھیلانے والوں، منافرت پھیلانے والوں اور جھگڑے پھیلانے والوں سے اپنے معاشرے کو صاف اور پاک کریں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اے کہ نشناسی خفیرہ از جلی ہوشیار باش، اے گرفتار ابو بکر و علی ہوشیار باش۔ اقبال کہتے ہیں کہ منفعت ایک ہے، اس قوم کی نقصان بھی ایک ہی، سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پہ ہم جتنے ان کے محبین، متوسلین، معتقدین، مریدین، ارادت مند، عقیدت مند، مرید، طالب، سالک، جس حیثیت میں جو بیٹھا ہے، ہم یہاں جمع ہیں، ہمارے اوپر لازم بنتا ہے کہ سلطان العارفین امام حسین سے محبت کرتے تھے، حسین سے ٹوٹ کے محبت کرو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سلطان العارفین امام حسن سے محبت کرتے تھے، مولا حسن سے ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔
حضرت سلطان العارفین غلامی زہرا قدم بھرتے تھے، غلامی زہرا قدم بھرتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین ابو بکر سے محبت کرتے تھے، ابو بکر سے دور سے محبت کرتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین فاروق اعظم سے محبت کرتے تھے، فاروق اعظم کی عظمت کو دلوں میں جاگزی کرتے تھے۔ حضرت سلطان العارفین عثمان غنی سے محبت کرتے تھے، عثمان غنی سے ٹوٹ کے محبت کرو۔ حضرت سلطان العارفین مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولایت سے اپنے سینے کو منور کیے ہوئے تھے۔ لوگوں جاؤ ولایت علی کے سوالی بنو، ان کے در اقدس سے ولایت کی خیرات پاؤ، اپنے سینوں کو روشن کر دو۔ حضرت سلطان العارفین ازواج مصطفیٰ سے ادب کا تعلق رکھتے تھے۔ جاؤ ازواج مصطفیٰ کی ذوات مقدسہ سے ادب کے تعلق کو قائم کرو۔ اور میرے بھائیوں، تصوف تو ہے ہی سارا ادب، یہ تو محبت ہے، یہ تو ادب ہے۔ آپ دیکھیں، اپنے بیٹھنے پہ غور کریں۔ ہم یہاں کوئی سندھ سے آیا، کوئی بلوچستان سے آیا، کوئی پنجاب سے آیا، کوئی KPK سے آیا، کوئی کشمیر سے آیا، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، یہ پاکستان کا گلدستہ یہاں جمع ہے۔ آپ اس وبا میں، اس کورونا کی آفت میں سفر کر کے جہاں پہ آئے، آپ کو ایک طریقہ سکھایا، ایک ادب سکھایا کہ یہ ہماری بہتری ہے، یہ ہمارے ملک کی، ہمارے بچوں کی، ہماری اپنی صحت کی بہتری میں ہے۔ اور حضور مرشد کریم نے ہمیں بیٹھنے کا ادب سکھایا، ہمیں محفل کا ادب سکھایا، ہمیں بولنے کا ادب سکھایا، ہمیں تقریر کا ادب سکھایا، ہمیں مجلس کا ادب سکھایا۔ تو تصوف تو سارا آداب کے اوپر مشتمل ہے، یہ تو سارا اخلاق کے اوپر مشتمل ہے۔ جو ادب سے نکلا وہ ولایت سے نکلا، جو ادب سے نکلا وہ تصوف سے نکلا، جو ادب سے نکلا وہ احسان سے نکل گیا، جو ادب سے نکلا وہ تزکیے سے نکل گیا، جو ادب سے نکلا وہ دائرے سے نکل گیا۔ اس لیے حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی لینا علم پڑھ کے۔ وہ علم جو ادب سے بے بہارا کر دے وہ علم نہیں ہے، وہ آفت ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، امام عالی مقام سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم پاک سے منسوب یہ محفل ہمیں انبیاء کا ادب سکھاتی ہے، ہمیں خاتم الانبیاء کا ادب سکھاتی ہے، ہمیں اہل بیت کا ادب سکھاتی ہے، ہمیں صحابہ کا ادب سکھاتی ہے، ہمیں ازواج مطہرات کا ادب سکھاتی ہے، ہمیں اولیاء کاملین کا ادب سکھاتی ہے۔ ہمارا منصب نہیں ہے کہ ہم کسی سے بغض رکھیں، ادب کے پیکر بن جاؤ، محبت کے پیکر بن جاؤ، محبت کی مثال بن جاؤ۔ اور میں گفتگو کا اختتام کرتے ہوئے آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضور مرشد کریم حضرت سخی سلطان محمد علی صاحب کی سرپرستی میں، آپ کی نگرانی میں، آپ کی زیر تربیت جو عارفوں کا یہ قافلہ ہے، اصلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین، اس کا پیغام محبت ہے، اس کا پیغام ادب ہے، اس کا پیغام اخلاق ہے، اس کا پیغام روشن ضمیری ہے، اس کا پیغام شریعت مصطفیٰ ہے، اس کا پیغام طریقت ہے، اس کا پیغام معرفت ہے، اس کا پیغام ظاہر کو شریعت مصطفیٰ کا پیکر بنانا اور باطن کو حضور علیہ السلام کے اخلاق سے روشن کرنا ہے۔ آؤ اس جماعت میں، اس تحریک میں شامل ہو جاؤ، اس تربیت سے اپنے سینوں کو روشن کرو۔ میں نہیں
کلمات کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباب کا پانی ملیا، ہر رگے ہر آئی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا، جان پھلن سے آئی ہوں، جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو، جے بوٹی لائی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔